اس نے واقعی بتا دیا کہ ایران صرف شیعوں کا نہیں ہے، اور نہ ان کی سوچ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پر شیعہ فکر ہے، بلکہ نہیں، اسلام کی فکر ہے۔ ایرانی عوام بجائے اس کے کہ وہ منتشر ہوتی اور زیادہ متحد ہو گئی۔ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ایران کے اندر اس وقت میں رجیم چینج ہو چکی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا فرد وہ ایران کی بحریہ کے سربراہ بن گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امریکن صدر ٹرمپ وہ اپنے بیانات کے اندر بار بار اس بات کا اظہار کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کا خاتمہ کر دیا ہے، وہاں پہ رجیم چینج کر دی ہے، اب جو لوگ آئے ہیں، نئی قیادت جو آئی ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت بھی جاری ہے، اور یہ ایک ایسی قیادت ہے کہ جو گزشتہ قیادت سے سنجیدہ ہے اور یہ بات چیت کرنے کے اوپر راضی ہے۔ ہم نے ایران کی تمام توانائی کا خاتمہ کر دیا ہے، اس میں ہم نے بالکل صفحہ ہستی سے ایران کی قوت کو، اس کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ یہ دعوے وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ رات انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے بار بار انہی دعووں کو دہرایا۔ ایک دن پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ کل رات 9 بجے صدر ٹرمپ وہ اپنی قوم سے خطاب کریں گے، پوری دنیا انتظار میں تھی، اور جب انہوں نے خطاب کیا، وہ تقریر کی، اگر آپ نے وہ سنی ہو تو اس میں گزشتہ ایک ماہ میں جو وہ مختلف ٹویٹ کرتے رہے ہیں، ایکس پہ پوسٹنگ کرتے رہے ہیں اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، اسی گفتگو کو انہوں نے بار بار دہرایا۔ ایران کو ہم نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، اور اسی اثناء کے اندر پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ اپنے اہداف کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا اب حالت یہ ہو گئی ہے صدر ٹرمپ کے بارے میں دنیا کے اندر کہ لوگ ان کی باتوں کے اوپر اب بالکل اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اعتبار کرنا کیا، مثلا ان کو کوئی سنجیدہ ہی نہیں لے رہے۔ یعنی اپنی رات کی تقریر میں انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اوپر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے ان کی پرسنل بات کے اوپر ان کو نشانہ بنایا۔ اور آپ یہ دیکھیں دوستو کہ انسان جب وہ اپنی انا اور غرور کے اندر آتا ہے تو فرعونیت انسان کے اندر کیسے جھلکتی ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور خود ان کا یہ بیان ہے کہ مجھے چاپلوس قسم کے لوگ پسند ہیں کہ جو میری خوشامد کریں، کمزور لوگوں سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ وہ میری تعریف کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ وہ میری باتیں سنتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مرض ہے کہ جس کو نفسیاتی طور پر جب انسان اس مرض کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی بڑائی سننا چاہتا ہے۔ شیزوفرینیا کے مریض کہ جو صرف اور صرف اپنی خیالات کے اندر رہتے ہیں، اپنے خوابوں کے اندر رہتے ہیں، اور وہ اپنی باتوں کو دوسروں سے منوانا جانتے ہیں، وہ دوسروں کو سننا نہیں چاہتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت میں صدر ٹرمپ وہ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ایسی بری تنہائی کا شکار ہوئے ہیں کہ وہ اب اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی تو سوشل میڈیا پر ایسی میمز بھی آ رہی ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہم سے مذاکرات کر رہا ہے، تو ایران نے کہا کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہماری طرف سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تو یعنی یہ اس جگہ کے اوپر ان کی ایک اخلاقی شکست بھی ہے۔ وہ اس پوری جنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے اہداف بالکل حاصل نہیں کر سکے۔ مثلا شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوا۔ ایرانی عوام بجائے اس کے کہ وہ منتشر ہوتی اور زیادہ متحد ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ایران کی تاریخ نہیں پڑھی، ایران کا فلسفہ اور اس کا جغرافیہ اور اس کی تہذیب اور تمدن جو ہے کہ وہ اغیار کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گھر کے اندر دو بھائیوں کا جھگڑا ہو، اور دو بھائیوں کے اس جھگڑے کے اندر تیسرا آ کر یہ کہے کہ جناب تم یہ گھر خالی کر دو، یہاں پہ میں رہنا شروع کر دوں گا، اور کیونکہ تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو۔ تو ایرانی قوم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، حزب اختلاف ہے اور حکومت ہے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کے اوپر اغیار وہ بم برسا رہے ہیں، تو اس میں وہاں پر جو سیکولر لوگ تھے، وہاں پر جو اصلاح پسند تھے، وہ سب کے سب مولویوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت میں مولوی اور سیکولر کی بات نہیں، یہ تو ایران کی بات ہے۔ تو ایران کی جو تہذیب و تمدن ہے اس کے اندر یہ بنیادی چیز ہے کہ وہاں پر اغیار کی، غیروں کی استعماریت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ صدر ٹرمپ کا ابھی یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ایران کے اندر رجیم چینج کر دی ہے۔ یہ بات صدر ٹرمپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایران کے اندر آپ نے رجیم چینج کر دی ہے، حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہاں پر وہ کس طرح کے ہیں، اس پر ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے۔ صدر ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے، نئی کابینہ، نئی حکومت تو نہیں ہے، نئے لوگ جو آئے ہیں وہ گزشتہ لوگوں سے زیادہ نرم ہیں اور بات چیت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور اصلاح پسند ہیں۔
حالانکہ جو نئی رپورٹ ہے غالباً امریکہ کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نئے لوگ گزشتہ لوگوں سے زیادہ سخت ہیں. تو صدر ٹرمپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریجیم چینج کر دی ہے، میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ایران کے اندر اس وقت میں ریجیم چینج ہو چکی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہوئی ہے. وہ اس طرح ہوئی ہے کہ خامنہئی صاحب رحمہ اللہ وہ ان کی گفتگو کو سننے والے، ان کی فکر کو سننے والے جو ان سے واقف ہیں، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خامنہئی صاحب جہاں اپنے موقف کے اوپر وہ قائم رہتے تھے، یا جو نظریہ اور فکر جو انقلابی ہے جو ایران کا ہے، وہ انہوں نے جس طرح سے بیان کیا، اور جو لوگ خمینی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں اس میں اور دیگر لوگ بھی تھے، خمینی صاحب کے ساتھ رہنے والے اور پورے اس انقلاب میں جو شریک لوگ ہیں، ان کے مطالبات انقلاب ایران کے حوالے سے کہ اس کو چلانے کے حوالے سے بہت سخت ہے، بہت سخت لوگ ہیں. ان میں خامنہئی صاحب وہ فرد تھے کہ جنہوں نے اعتدال کے ساتھ اس انقلاب کو آگے بڑھایا اور نئے نوجوان نسل ان کو تیار کیا. اس میں بہت ساری مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں کہ پردے کے معاملے کے اندر ان کے بیانات موجود ہیں کہ اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور وہ خواتین کے جو پردہ نہیں کرتی ہیں ان کو سزائیں دینے کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ایران کے اندر جس نے بھی وہاں وزٹ کیا ہو تو پردہ آپ کو جیسے ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر بہت ضروری، اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کر رہی ہے تو وہاں پر آ کر اس کو فوراً ہی جو وہاں کی دعوت اور ارشاد، جو وہاں کی ایسی کوئی پولیس ہوگی کہ جو خواتین کو ڈنڈوں سے مار رہی ہوگی، ان کو چھتر لگ رہے ہوں گے، یا ان خواتین کے اوپر باقاعدہ کوڑے برسائے جا رہے ہوں گے، تو اور ہر خاتون کو زبردستی وہاں پہ برقع اور عبایا پہنایا جا رہا ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک تصور مغربی میڈیا نے پیش کیا تھا ایران کے حوالے سے، لیکن اگر آپ نے اپنی نگاہوں سے وہاں پہ اس کو دیکھا ہو منظر کو، تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو خاتون حجاب کرتے بھی دکھائی دے گی اور بغیر حجاب کرتے. تو یہ جو ایران کے اندر ایک طرح سے ایکسپریس موجود تھا، ایک طرح سے وہاں پہ وسعت تھی، یہ سب خامنہئی صاحب کی وجہ سے تھی، ان کی تعلیمات کی وجہ سے. انہوں نے آگے اس کو ڈیلیور ایسا کیا تھا. پھر اس میں آپ نے درمیان میں یہ دیکھا کہ مختلف حکومتوں کے اندر امریکہ کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، بات چیت بھی رہی اوباما کے دور میں، اور آپ دیکھیں کہ جواز ظریف اور حسن روحانی ایک معاہدہ بھی ہوا، اور گفتگو آگے بڑھتی رہی. یونائٹڈ نیشن کے اندر ایران کے وزیر خارجہ وہ وہاں پہ جاتے، ابراہیم رئیسی صاحب، یہ گفتگو بھی وہاں پہ ہوتی، اور ایک ڈائلاگ کا عمل جاری تھا. یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو خامنہئی صاحب کے ساتھ تھے، اور ان کی وجہ سے ان کے اندر ایک وسعت موجود تھی. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے برعکس آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور ہو یہ رہا. یعنی ایک حقیقت میں آپ کے سامنے پورا منظرنامہ پیش کر رہا ہوں جس سے آپ اتفاق کریں گے کہ 12 دنوں کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ایران نے فوراً مذاکرات کی بات کو، پیشکش کو قبول کر لیا تھا. دنیا نے سمجھا شاید کہ ایران کی کمزوری ہے، لیکن ابھی حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ 1 مہینے سے زائد ہو رہا ہے اور ایران کے اندر ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ بالکل اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 دنوں کے اندر وہ جو مذاکرات ہوئے تھے، اور اس جانب ایران راغب ہوا تھا، یا امریکہ کی اور دنیا کی باتوں کے ساتھ مذاکرات کے اوپر، مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا، اور کچھ مطالبات وہاں سے تھے، کچھ یہاں سے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی، اور سننے اور بولنے کا عمل اس کا آغاز ہوا. اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب سوال یہ ہے نا، صدر ٹرمپ کو یہ بات سوچنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی، کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایران براہ راست اس کا میسج بھی نہیں سن رہا. یعنی ابھی سوشل میڈیا پر بہت سی تصویریں بھی ایسی وائرل ہیں کہ خود میرے خیال میں عراقچی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مجھے کئی مرتبہ مارکو روبیو نے کال کی ہے، لیکن میں اس کا جواب بھی نہیں دیتا. یعنی موبائل کے اوپر براہ راست وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے کال کو اٹھانا بھی نہیں پسند کرتے. کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ تو یہ اس لیے کہ وہاں پر ایک بالکل رجیم چینج ہو چکی ہے، کہ جو پہلے جو خامنہئی صاحب کو تم نے شہید کر کے مذاکرات کا اور بالکل
وہ معاہدے کا راستہ بند کر دیا ہے. ابھی جو لوگ آئے ہیں یہ سوائے قصاص کے اور کوئی بات نہیں سنتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کے ساتھ جو بات چیت ہوگی وہ آپ کے ساتھ تو ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہوگی. اگر بات ہوگی تو پاکستان کے ذریعے، مصر، ترکی، ان ممالک، عمان کے ذریعے سے یہ ہم ان کو میسج دے دیں گے اور آپ ان کو میسج دے دیجیے گا. یعنی یہ سفارتی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی، یعنی ایک بڑی طاقتوں کے لیے شرم کا مقام ہوتا ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ ان کا میسج بھی وہ یہاں تک نہیں پہنچ رہا. اس سے آپ نے ایک اندازہ کیا کہ ایران نے اپنے آپ کو اس بات تک منوا لیا کہ ہم تمہارے برابر کی قوت ہے. یہ دنیا نے، تبھی تو پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے، دنیا کے ممالک، چائنا اور جو 5 نکاتی ایجنڈا جو جاری ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. تو ایران ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ 2-4 دنوں کی یا اتنی بڑی طاقت آئے گی اور یہ کوئی افغانستان کی طرح یہاں پہ معاملہ ہو جائے گا یا عراق کی طرح ہوگا. نہیں، یہ ایک طویل جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں اور ان کا جغرافیہ ایسے ہے اور دنیا کے تمام تخمینے، اندازے وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں. ابھی فی الحال دوستو لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ فی الحال رکنے والی نہیں ہے اور یہ طویل چلے گی، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کی پوری کوششیں یہ ہیں کہ وہ ایران کے ایٹم کے لیے نہیں آئے ہیں، ایران کے میزائل کے لیے نہیں آئے ہیں. اہداف تو بہت سارے تھے، ایران کا تیل حاصل کرنا، اس جغرافیے کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا، جس طرح ان کی کوششیں رہی ہیں وینزویلا میں یا افغانستان کے معدنیات کے لیے، افریقہ کے ممالک کے اندر جو ہر استعماری قوت کی ایک خواہش ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار رہا ہے تاریخ کے اندر. یہاں بہت سارے اہداف تھے، بہت سارے مقاصد تھے، ان سب کے اندر ان کو ناکامی ہو رہی ہے. اور ناکامی کی بنیادی وجہ انہیں غلط رپورٹ پیش کی گئی، ایران کے بارے میں غلط بتایا گیا، اور پھر ایرانیوں کا جس جذبے کے ساتھ اس میں مقابلہ کرنا ہے. اور ایرانیوں نے آپ دیکھیں کہ جو قیادت ہے اس کی شہادت کے بعد وہ انہوں نے جواب بھی دیے، اور جو موقف اختیار کیا اس موقف سے پوری دنیا ان کے مد مقابل بھی آ جائے نا تو وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور کیوں پیچھے ہٹے؟ اگر اس میں ابھی وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے ایرانی تو انہیں پتہ ہے پھر یہ ہماری شکست ہے. ہماری شکست اس لیے ہے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ان سب کا جواب دینے کے. اگر ہم جواب نہیں دیں گے اور سامنے والا آپ کی سپاری بھی لے چکا ہو، جب سامنے والا سپاری لے چکا ہو اور اس کو پیسے دے دیے گئے ہوں، اس کو پہنچا دیے گئے ہوں کہ بھائی ہم اتنے 200 ارب ڈالر یا ملینز ڈالر، بلینز وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، بس تم نے ایران کو معاشی، اقتصادی اور عسکری طور پر کمزور کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہم نے اس میں شامل ہونا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ سپاری کس نے دی ہوئی ہے. یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی کہ یہ جو ایران کے لیے یہ کہا گیا ہے وہ کہاں سے یہ ساری بات ہوئی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک شعر کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو معاملہ سارا کا سارا یہ ہے، اور اپنے ہی ہیں کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن انہیں معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جزیرہ ہے اور یہ سارے جو طاقت ہے، ہم ہی اس جگہ کے اوپر صرف راج کرنے والے ہوں اور ایران جو ہے اس کے وسائل کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے. ورنہ امریکہ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اتنے دور سے آ کر وہ یہاں پہ ایران کے اوپر بمباری کر رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ وہ یورپ کی ان کی نقلیں اتار رہے ہیں، کبھی برطانیہ کے صدر کی، کبھی فرانسیسی صدر کی، یورپ نیٹو کے بارے میں دھمکی دیتے ہیں کہ میں وہاں سے باہر نکل جاؤں گا. تو یہ ساری باتیں، لیکن وہ کچھ اور لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے. تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ نقشہ چینج ہونے والا ہے، اور یہ نقشہ اس وقت میں چینج اگر ہوگا تو یہ ایران کی مرضی سے ہوگا. اور ایران نے اپنی مرضی بتا دی ہے کہ عمان اور ایران کی مرضی اور منشا کے مطابق یہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، آبنائے ہرمز، اس کا فیصلہ ہوگا، کسی اور کی منشا پر نہیں ہوگا. ایران میں جو رجیم چینج ہوا ہے، میں آپ کو یہاں پہ نیوز بھی شیئر کرتا چلوں، اس نے واقعی بتا دیا کہ ایران صرف شیعوں کا نہیں ہے، اور نہ ان کی سوچ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پر شیعہ فکر، بلکہ نہیں، اسلام کی فکر ہے. ایران کے جو بحریہ کے سربراہ ابھی جو مقرر ہوئے ہیں، امیر شہرام ایرانی، ان کا تعلق اہل سنت مکتبہ فکر سے. اہل سنت والجماعت کا فرد وہ ایران کے بحریہ کے سربراہ بن گئے. امیر شہرام ایرانی
اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں یہاں پہ کہ ایران میں تو وہاں کسی کو عہدہ نہیں ملتا، کسی سنی کو تو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بنایا جاتا، او بھائی وہاں پہ بحریہ کے سربراہ کو کیا بنا دیا گیا؟ ایڈمرل چیف جسے کہتے ہیں، وہاں کے ان کا سربراہ مقرر کر دیا گیا امیر شہرام بحرانی کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں کے اوپر کوئی تفرقہ موجود نہیں ہے، اور جتنا بھی جو اب ایک ایک کر کے چیزیں واضح ہوتی جائیں گی ہم سب کے سامنے۔ وہاں پہ خواتین کی حقوق کے بارے میں بتایا کہ نہیں ملتے، وہاں پر سنی اور شیعہ کے بارے میں بتایا گیا اہل سنت کی مساجد نہیں ہے، 17,000 مسجدیں ہیں ایران میں، 1700 تو صرف ترکمان صحرا کے اندر جو ان کا ایک صوبہ ہے وہاں پر ہے، ایک علاقے کے اندر۔ اس کے علاوہ اب آپ کو میں یعنی یہ مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ہر 500 کے اوپر 500 افراد کے لیے، اہل سنت کے افراد کے لیے ایک مسجد ہے، جبکہ 1000 شیعوں کے لیے وہاں پر ایک امام بارگاہ یا ایک مسجد ہے۔ یہ ایران کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اہل سنت کو وہاں پر شیعوں سے زیادہ حقوق ملتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میرے جذباتی بات نہیں، آپ وہاں پہ وزٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو کس طرح سے رکھا گیا ہے، جس طرح کی ایک ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے ریاست نے، اسی طرح ان کو رکھا ہوا ہے۔ ان کو وظیفہ ملتا ہے، وہاں ان کے مدارس کو ملتا ہے وظیفہ، وہاں کے علماء کو ملتا ہے، وہاں سب لوگوں کو اسی طرح سے وہ لوگ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اچھی خبریں بھی آئیں گی۔ فی الحال تو ابھی رات کے جو ان کا خطاب ہوا ہے ٹرمپ کا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ تیل کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی، شوٹ کر جائیں گی، اور دنیا کی معاشی حالت خطرے کے اوپر ہے۔ اس لیے امن کی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو رکوائے۔ ایران کے اوپر جو جارحیت ہے، یہ جارحیت صرف ایران پر نہیں، یہ پوری انسانیت کے اوپر ہو رہی ہے، غرباء پر ہو رہی ہے، اور دنیا کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔